علی مدد کہنا یہ نعرہ ہی ہمارا بنتا ہے، اس لیے کہ ہم مدد مانگتے ہیں ولی سے، اور ولی سے مدد مانگ کے یہی تو بتاتے ہیں جو ولی سے مدد مانگنا عقیدہ سمجھتے ہیں وہ علی سے مدد مانگنا کس رنگ میں عقیدہ سمجھتے ہیں؟ جو یا ولی مدد کہتے ہیں، پیر سیال مدد کہتے ہیں، داتا صاحب مدد کہتے ہیں، ان کا تو یہی نظریہ ہے نا کہ پیر سیال بھی علی کا نوکر، داتا صاحب بھی علی کے نوکر، غوث پاک بھی علی کا نوکر۔ خدا کی قسم جب ہم غوث پاک سے مدد مانگ رہے ہوں، پیر سیال سے مدد مانگ رہے ہوں تو یہ سوچ کے مانگ رہے ہوتے ہیں یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ جب سیال شریف میں بیٹھا ہوا ولی مدد کرتا ہے تو نجف والا علی کتنی مدد کرتا ہو۔ مجھے یہ مسئلہ قرآن سے ثابت کرنا ہے، خطابت سے نہیں، آیت سے ثابت کرنا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا النبی، اے پیارے نبی، مدد کے لیے کون کافی ہے؟ حسبک اللہ۔ کون کافی ہے؟ بول لیجئے، کون کافی ہے؟ اللہ۔ کون کافی ہے؟ یا اللہ بس؟ نہیں سن، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، ایک جملہ بھی پلے سے پڑھوں، جو چور کی سزا میری سزا۔ یا اللہ خود اعلان کر رہا ہے مدد کون کون کر سکتا ہے، فرمایا حسبک اللہ، ایک تو اللہ ہے تیری مدد کے لیے۔ یا اللہ تو جو ہے تو کافی ہے نا؟ نہیں سمجھی بات ہم۔ یا اللہ جب تو ہو گیا تو ساری چیز ہو گئی، اب کافی ہے نا، آگے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے آج کل سٹکر لکھے ہوئے پڑھے ہوں گے، صرف اللہ ہی کافی ہے۔ پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے؟ پڑھے۔ میں ذمہ داری سے آج آپ کے ہاتھ میں وہ ہتھیار دے کے جانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی غداری والی نظر سے آیت کو نہیں پڑھے گا تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے حبیب تیری مدد کے لیے اللہ ہے۔ یا اللہ پر بات ختم کر دینا، اللہ جو ہے، اور کسی کی ضرورت کوئی نہیں، اور کسی کی، جب رب ہو، پروردگار ہو، تو پھر کسی اور کی مدد کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ جو چور کی سزا میری سزا، قرآن کی آیت نہ ہو میں مجرم، یہ ترجمہ نہ ہو میں مجرم۔ اللہ خود کہہ رہا ہے حبیب تیری مدد کریں گے کون؟ پروردگار بھی مدد فرمائے گا، وَمَنِ اتَّبَعَكَ، تیرے تابعدار بھی مدد فرمائیں گے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ، اب اللہ نے خود اس اشتہار یا یہ جو پیغام دیا جا رہا ہے